یہ جو پچھلے دنوں سانحہ بہاول نگر ہوا ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے، اس کی بڑی تفصیل آ چکی ہے موبائلوں پہ۔ تو میرے بتانے کا مقصد اس میں کوئی انٹرفیئر کرنا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی تحقیق آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی برا ہوا ہے، اور اس کے بعد والی صورتحال ہے نا، وہ آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بعد والی صورتحال اس واقعہ سے بھی زیادہ خوفناک بن چکی ہے، انتہائی خطرناک یہ اس کی صورتحال بن چکی ہے، اور اس کو مزید خطرناک بنانے میں ہمارا کردار ہے، ہمارے سوشل میڈیا کا کردار ہے، ہمارے موبائل کا کردار ہے۔ ہم نے اس واقعے کو مذاق بنا لیا، اور مذاق میں ہم نے اس کی ایسی تشہیر کر دی کہ اپنے ادارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بدنام کر دیے۔ جو ہوا اس کے تو ذمہ دار جو ہیں سو ہیں، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں اس کی تشہیر کرنے کے۔ حالانکہ اگر ہم علم رکھتے یا ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کو ہم نے کیسے چھپانا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ تو ہمیں تو حکم یہ تھا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ ہمیں تو مذاق نہ اڑانے کا حکم تھا، اور ہم نے ایسا مذاق اڑایا یار، ایسی ان کی ویڈیوز بنا لیں، ایسی میمز بنا لیں، ایسا بدنام کر رہے ہیں ان کو، جن کو آپ بدنام کر رہے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کو کتنا ڈسہرٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کتنا تکلیف پہنچا رہے ہیں یار۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہیں، دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ ایسی ویڈیو شیئر مت کریں، ایسی ویڈیو نہ بنائیں جس سے آپ اپنے دوستوں کی، اپنے اداروں کی تذلیل کر رہے ہوں۔ اگر آپ کسی کا عیب تلاش کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کا عیب تلاش نہیں کر رہے، آپ اپنا عیب تلاش کر رہے ہیں۔ عیب تلاش کرنے کا حکم یہ ہے کہ کسی کا عیب تلاش نہ کرو۔ اگر کسی کا پردہ رکھو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کل کو تمہارا بھی پردہ رکھ لے گا۔ ہمیں تو یہ حکم تھا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان والوں کے لیے یہ تو بہت ہی برا کام ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کے برے لقب سے یاد کریں، برے نام سے پکاریں، اس کو کسی گناہ کا تانا دیں، کسی غلطی کا تانا دیں۔ مسٹیک کس سے نہیں ہو جاتی؟ سب سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کا اشتہار ہی بنا دیں اور اس کو جناب اس کی میمز بنا کے چلانا شروع کر دیں۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سماعت نہیں فرمائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ایک بندے کو حکم دے کے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جب جنت کی طرف جانے لگے گا تو سامنے سے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو وہ دوڑے گا دوسری طرف، ادھر سے کہا جائے گا آؤ ادھر آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ادھر سے جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اس کا پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں جو مذاق کرتے تھے ان کا حشر قیامت کے دن یہ کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے نا کہ آپ بھگتو مذاق کو، جس طرح تم مذاق کر کے کسی کو ڈسہرٹ کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ وہی کیفیت ہو رہی ہے۔ آج تمہیں احساس ہو رہا ہے نا کہ اب جب کسی کا مذاق اڑاتے تھے تو اس کے دل پہ کیا بیتتی تھی۔ لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اپنے آپ کو عیب اس وقت لگتا ہے جب بندہ کسی دوسرے میں عیب تلاش کرتا ہے۔ جب کسی دوسرے میں عیب تلاش کرتا ہے تو پھر پہلے سوچے کہ وہ عیب کہیں مجھ میں تو نہیں ہے، ان سے غلطی ہوگی، مسٹیک ہو گئی۔ ہم سے کتنی غلطیاں مسٹیک ہوتی رہتی ہیں سارا دن۔ اگر ہم آج اگلے کی مسٹیک کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ہم وہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے، بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کبھی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ جب کوئی بندہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اگر وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو گویا اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دے رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں۔
اگر کسی کی ماں کو گالی دے رہے ہیں تو حقیقتاً میں اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو ڈسہرٹ کر رہے ہیں، یار کسی کی بدخوئیاں کر رہے ہیں، عیب بیان کر رہے ہیں، تو پہلے اپنی عیب تو دیکھ لیں، اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں تو دیکھ لیں۔ کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ جیسے ہم اگلوں کی تشہیر کر رہے ہیں اور ان کو جناب مذاق میں ان کو جناب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی تشہیر کر رہے ہیں، ان کی بدخوئیاں وغیرہ کر رہے ہیں، تو کاش ایسا ہی ہو جاتا، کوئی ایسی ویڈیو بھی بنا لیتے نا جس سے دونوں کو ملایا جا رہا ہو، کوئی ایسی ویڈیو بھی بنا لیتے نا کہ ایک دوسرے کے پاس آئے، ملے، گفتگو کی، ایک دوسرے کے ساتھ معذرت کی، پچھلے واقعے کو بھول گئے، نئے سرے سے اچھا کام کرنے کا عزم کر لیا۔ ایسی ویڈیو نہیں بنا سکتے؟ یاد رکھ لیں، آپ کے ان ویڈیو کو شیئر کرنے پر اور بار بار بنانے پر اور طرح طرح کے اس کو جناب یہ نئے انداز میں ویڈیو بنا کر اسی واقعے کو اچھال کر آپ معاشرے میں اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے دوست احباب کے درمیان، اپنے اداروں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو، غیبت مت کیا کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا بلکہ مردہ کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ یہ مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ مکروہ عمل ہے، یہ حرام عمل ہے یہ۔ اور جیسے جیسے ہم ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، کتنی چغلیاں، غیبتیں اور جناب یہ ہم سارا کچھ پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور عرض کیا کہ اگر وہ بیان کریں جو اس کے اندر عیب ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم وہ عیب بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر ہے، وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کی مثال مردار کھانے سے دی ہے، کیونکہ جس طرح مردار کا گوشت کھایا جائے تو مردار کو علم نہیں ہوتا کہ اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اس طرح جب کسی شخص کا پس پشت آپ عیب بیان کر رہے ہیں، اس کو علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ نیز جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام ہے اور گھناؤنا فعل ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت بیان کی جاتی ہے نا، تو جن کے سامنے وہ آپ غیبت بیان کر رہے ہیں، ان کی نظروں میں تو آپ نے پچھلے کو ذلیل کر دیا نا۔ یاد رکھ لیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جان اور مال کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عزت کو بھی دوسروں پر حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کسی مسلمان کو بے عزت کر دینا، کسی مسلمان کی تذلیل کر دینا اور اس کو بے عزت اور رسوا کر دینا، اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ جس کی بے عزتی معاشرے میں ہو جائے تو وہ سر اٹھا کے جیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یاد رکھ لیں میرے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے، جیسے آج کے دن اس مہینے میں تمہارے شہر کی حرمت ہے۔ سنیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرنا ہے یہ زنا سے بھی حد درجہ برا ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا سے کیسے بڑا گناہ ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا معاملہ ہے، مگر جب زانی جو ہے نا وہ بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے، مگر جو غیبت کرنے والا ہے نا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی نہ مانگ لی جائے، جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ بندہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کا گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یحییٰ بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کا عیب بیان کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عیب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔
مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود نیک بھی نہ ہو اور الٹا وہ نیک لوگوں کی برائی بھی بیان کیا کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کر رہے ہو اس کے لیے استغفار بھی کرو، اس کے لیے بخشش کی بھی دعا کرو کہ یا اللہ اس کو وہ معاف فرما دے۔ اس لیے نا اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کریں اور یہ پرہیز کریں۔